چنے گا وہی اس کو حاصل ہوگا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فرمایا جس نکاح کرنے کے لیے ہی شمار کی جائے گی۔ ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر نیت کو ہمیں اچھا رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، جو لوگ قربانی وغیرہ کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا۔ ظاہری طور پر جو گوشت ہے یا خون ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں جاتا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے دربار میں تقویٰ، دلوں کا تقویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار میں دلوں کا تقویٰ جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، اپنی نیت کو ہمیں اچھا رکھنا چاہیے۔ اور نیت اگر صحیح نہیں ہوگی تو پھر جو ہے بندہ اس کا ثواب جو ہے نہیں پا سکے گا۔ نیت اگر اچھی ہوگی تو صرف نیت کا اچھا ہونا ایک کامل نیکی ہے۔ نیت کا اچھا ہونا الگ سے ایک نیکی ہے، جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اچھی نیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے عمل کو بہت زیادہ سمجھتے ہوئے وہ لے کر جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ اپنی سلطنت میں سے جہاں چاہے گا وہاں وہ پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی طرف وحی فرمائے گا کہ تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مامور تھے۔ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں تو فرمائے گا اللہ
بندے کے عمل لکھنے پر معمول ہو اور میں تو ان کے دل سے باخبر ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ان کے دل سے باخبر ہوں اور میرا یہ بندہ میرے عمل کرنے کے لیے میرے ساتھ مخلص نہیں تھا. میرے لیے محض اس نے جو ہے یہ عمل نہیں کیا. لہٰذا اللہ پاک اس بندے کے اعمال، وہ اعمال کے فرشتے جس کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہوں گے، ان اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اسے سجین کے اندر لکھ دو. اس بندے کو سجین کے بارے میں، سجین کے لیے اس کا فیصلہ کر دو. سجین کیا ہے؟ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام کا نام ہے. زمینیں 7 ہیں، 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام کا نام ہے اور وہ مقام شیطان اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے. یہ اس کا انجام ہوگا کہ جو صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا. اور اسی طرح فرشتے ایک بندے کے اعمال کو لے کر جا رہے ہوں گے اور فرشتے اس کے اعمال کو کم جانتے ہوں گے کہ وہ اعمال کم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان سے بھی یہی فرمائے گا کہ تم تو میرے بندے کے اعمال لکھنے پر مامور ہو، لیکن میں تو اپنے بندوں کے دلوں سے باخبر ہوں، میں ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہوں. لہٰذا اللہ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ عمل کرنے میں مخلص تھا، صرف میرے لیے اس نے عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے علیین میں لکھ دو اور اس کو علیین میں لکھ دیا جائے گا. علیین کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جو کہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس کے نیچے یہ علیین کا مقام ہے، یعنی نیک لوگوں کا ٹھکانہ وہ ہے. آپ دیکھیں اچھی نیت کا اور بری نیت کا وبال کیا ہے کہ بظاہر اس بندے کے اعمال بہت زیادہ تھے، فرشتے بھی اس کے اعمال کو زیادہ جان رہے تھے کہ اس کے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اس کو سجین میں لکھ دو، اس کا ٹھکانہ برا ہوگا کیونکہ اس کے نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، یہ دنیاوی لوگوں کے لیے عمل کیا کرتا تھا. بلکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بندہ اللہ کے لیے جو ہے وہ عمل کرے، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے عمل پر سوائے اللہ کے علاوہ تیرے عمل پر کوئی اور مطلع نہ ہو، صرف اللہ ہی جانتا ہو ہمارے اعمال کو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی جانتا نہ ہو. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جو عمل کرے تو اس میں اس عمل کا اجر و ثواب بھی اپنے ذہن میں نہ لے کر آنا کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. فقط اللہ کی رضا پیش نظر ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، ان تمام کاموں کے اندر محض مقصد اللہ کی رضا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا میں اور کوئی مقصد نہ ہو. یہاں تک لکھا کہ جنت کا حصول بھی بندے کے پیش نظر نہ ہو. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو کیا بندے کو جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ راضی ہوگا تو جنت ہی عطا فرمائے گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ بندہ اپنے اس کو ذہن کے اندر نہ لے کر آئے. ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے عمل کے حوالے سے ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے لوگ 4 طرح کے ہیں. نمبر 1 فرمایا جسے اللہ نے علم والمال دیا اور وہ اپنے مال کو اس کے مصرف کے اندر خرچ کرتا ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس کی طرح کا مال ہوتا تو میں بھی اسی کے جیسا عمل کرتا. جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں. جو ظاہری طور پر عمل کرتا ہے، خرچہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا ایک بندہ کڑتا ہے، اس کے دل کے اندر نیت اچھی ہے کہ کاش میرے پاس ایسا ہوتا تو میں بھی ایسے اعمال کرتا، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا. حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں کہ اللہ پاک دونوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، جو اس کو اچھی نیت کا ثواب دیتا ہے اور دوسرا
دوسرے کو حضور نے فرمایا کہ اس کو مال خرچ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ کہ جسے اللہ نے مال دیا علم نہیں دیا، مال دیا ہے علم نہیں دیا ہے، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا بندہ حضور نے فرمایا جسے اللہ نے نہ ہی علم دیا نہ ہی مال دیا، نہ اس کے پاس علم ہے نہ مال ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اس کی طرح کا مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا، یعنی گناہوں کے کاموں میں خرچ کرتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اور وہ بندہ جس کو مال دیا اور وہ جو ہے گناہوں میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، گناہ کے اندر برابر ہیں یہ۔ تو یہ نیت کا بوال ہے اور یہ نیت کی اہمیت ہے۔ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، میدان میں ہوتا ہے، اس کو ایک ریت کا ٹیلا نظر آتا ہے، صحرا کے اندر ریت کا ٹیلا نظر آتا ہے، وہ یہ دیکھ کے نیت کرتا ہے کہ کاش اس ٹیلے کے برابر میرے پاس سونا چاندی ہوتا، مال و دولت ہوتا تو میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ ایک فرشتہ اس بندے کے پاس آتا ہے اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری اس نیت کو قبول فرما لیا ہے اور اتنا مال تمہیں صدقہ کرنے کا اللہ نے ثواب عطا فرما دیا۔ یہ اچھی نیت کی برکتیں ہیں۔ علامہ سید حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں اپنی نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے، نیتوں کی وجہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نیتوں کے حوالے سے ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اچھی نیت کی وجہ سے انسان اگر عمل نہیں بھی کر پاتا اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، اور اگر عمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اور ثواب بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں پہ غور کرنا چاہیے، ہماری نیت کیسی ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ پاک ایک شخص کے بارے میں کہے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دو، اور وہ بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر جو ہے راہ خدا میں جہاد کیا ہوگا، یہاں تک کہ میدان کارساز میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہوگا، وہ میدان کارساز میں شہید ہو چکا ہوگا، شہید کو لایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا باری تعالیٰ تیری خاطر میں نے اپنی جان کو پیش کر دیا، میں نے اپنی قربانی محض تیرے لیے دے دی، اور میں نے اپنی جان گنوا دی، اپنے آپ کو شہید کروا دیا، پھر بھی میرے لیے جہنم کا فیصلہ۔ تو اللہ پاک اس بندے سے کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے مرنے کے بعد شہید کہیں، لوگوں سے واہ چاہتا تھا، لہٰذا تم میرے ساتھ عمل میں مخلص نہیں تھا، لہٰذا لوگوں نے تجھے شہید کہہ لیا تو تیرا معاملہ برابر ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ایک شخص کو قاری قرآن کو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ وہ بھی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے تلاوت قرآن سیکھی اور میں نے جو ہے قرآن کی خدمت کی، میں شب و روز تلاوت قرآن کرتا رہا، پھر بھی میرے لیے جہنم کا فیصلہ۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ تجھے قاری کہیں، سو لوگوں نے تجھے قاری دنیا میں کہہ دیا، لہٰذا تیری جزا تجھے مل گئی، اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور بھی لوگوں کے بارے میں آیا ہے، لہٰذا اب دیکھیں ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں غور کر لینا چاہیے۔ ہماری دیکھیں بعض اعمال ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھنی ہے تو ظاہر ہے ہم نماز جماعت سے پڑھیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے، کسی غار میں جا کر یا کمرے میں چھپ کر تو جماعت سے نماز ہم نہیں پڑھنے کا حکم دیں گے، نماز لوگوں کے سامنے پڑھیں گے تو لوگوں کو نظر آئے گا، اور بھی ہم اعمال کریں گے تو لوگوں کو نظر تو آئے گا، لیکن ہمارا لوگوں کو دکھانے کا مقصد نہ ہو، ہماری نیت کسی سے واہ چاہنا نہ ہو، ہمارا مقصد محض اللہ کو راضی کرنا ہو، اور جب
بندے کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، بندے کی آخرت بھی بہتر ہو جایا کرتی ہے۔ محض دل کے اندر مقصد ہو۔ بعض لوگ دنیاوی طور پہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل میں غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا دنیاوی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو ہمیں دلی طور پر مطمئن ہونا چاہیے، ہمیں سکون میں رہنا چاہیے، بے چینی اضطراب ختم کر دینا چاہیے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں سے واہ یا تعریف میں نے چاہی ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ مجھ سے اگر راضی ہو جائے تو پھر کسی اور کی مجھے کیا حاجت ہے۔ اور اگر بندے کے دل میں لوگوں کو حاصل کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کو دنیا میں تو سب کچھ ملے گا لیکن آخرت کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں اللہ کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی ہے تو زیادہ ہے۔ جس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہے وہ عمل تھوڑا بھی ہے تو زیادہ ہے، اور جس عمل سے میرے غیر کا قصد کیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو، اللہ فرماتا ہے کہ وہ زیادہ بھی ہو تو تھوڑا ہے، زیادہ ہو تو بھی وہ تھوڑا ہے۔ لہذا عمل قلیل کریں، اگرچہ کم کریں، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کریں، اپنی نیتوں کو اچھا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کا تقویٰ اللہ کے دربار میں آتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی جو ہے وہ نیت کو اچھا کرنا چاہیے اور بری نیت سے ہمیں تھوڑا سا دور رہنا چاہیے۔ جو بھی کام کریں تھوڑا سا اس میں غور یہ کر لیں وہ کام کرنے سے پہلے کہ میری نیت کیا ہے۔ پہلے کے دور کے اندر باقاعدہ علم نیت سکھایا جاتا تھا، نیت کے علم پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمارے دور کے اندر یہ علم نیت یہ گویا کہ ختم ہو چکا ہے۔ علم نیت باقاعدہ آج نہ کسی مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے نہ کسی اور پلیٹ فارم پر یہ عوام تک دیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اس کی کتابیں موجود ہیں، علم نیت کے بارے میں احادیث موجود ہیں، قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں اور بڑی بڑی نیتیں اس کے بارے میں موجود ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ ایک نیت کر کے جاتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو پھر اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ ایک نیکی کا ارادہ ہے کہ ایک نیکی کی نیت کر کے گھر سے نکلا، لیکن اگر بندہ گھر سے نکلتے ہوئے جتنی زیادہ نیتیں کر لیں تو مسجد پہنچنے تک جتنی نیتیں وہ کر کے آیا ہوگا اتنی نیکیوں کا ثواب بندے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے کی 40 نیتیں لکھی ہیں۔ کتنی نیتیں؟ 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے یہ بھی نیت ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر سے نکلا، راستے میں مسلمان ملے گا میں اس کو سلام کروں گا، کوئی فقیر ملے گا اس کو صدقہ دے دوں گا، اور کوئی راستہ بھٹک گیا ہوگا راستہ بتا دوں گا، تکلیف دہ چیز روڈ پہ نظر آئے گی اس کو دور کر دوں گا، اور بھی کئی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو 40 نیتیں آپ نے لکھی، تو پھر فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکل کر مسجد کے لیے آتا ہے اور یہ 40 نیتیں کر کے جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو 40 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بھی کتنے اعمال ہیں، ہم اور کتنی زیادہ نیتیں اپنے عمل میں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو امیر اہل سنت عالم نیت ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے علم کا جو نیت کا علم ہے اس کو عام کیا ہے۔ کتابیں بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام سے قبل تھوڑی دیر رک کر نیتیں فرماتے ہیں۔ مدنی چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا ہر پروگرام کے نشر ہونے سے پہلے اس کی نیتیں ذکر کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ صرف دیکھنے سے ایک نیکی کا ثواب نہ ملے، ہمیں زیادہ نیکیوں کا ثواب مل جائے۔ آپ بھی جو بھی نیک کام کرتے ہیں اس میں اپنی نیتوں کو بڑھا لیا کریں۔ صبح آپ نے آفس جانا ہے، آفس میں جاتے ہوئے کیا کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، اپنے دل میں وہ نیتیں بڑھا لیں اور پکی نیتیں کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح بندہ نیکیوں کا عزم کر لیتا ہے،
اچھے کام کی نیت پختہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اگر وہ بندہ عمل نہ بھی کر سکے تو اللہ کریم اس کی نیت کا ثواب بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا عزم کر لیتا ہے، گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ گناہ کر نہیں پاتا تو اس کو گناہ کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں افسوس کرتے ہیں یار فلاں گانا میں نے اب تک نہیں سنا، فلاں میں نے فلم اب تک نہیں دیکھی، فلاں ڈرامہ میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ یہ ساری گناہ کی نیتیں ہیں اور افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور بندے کا گناہ پر افسوس کرنا یہ گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اچھی نیتیں بڑھائیں، اپنے ہر عمل کے اندر نیتیں کریں۔ ہم 24 گھنٹے گزارتے ہیں، سونے میں بھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ بندہ جب سوئے تو اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں کہ میں جلدی سو رہا ہوں اس لیے کہ فجر میں اٹھ جاؤں گا، میں سو اس لیے رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو راحت ملے، اٹھوں گا تو اللہ کی عبادت اچھے انداز میں کر پاؤں گا، اس لیے سو رہا ہوں کہ میری طبیعت صحیح رہے، اپنی حفظان صحت کے اصول پر عمل کر رہا ہوں تاکہ رزق حلال میں اچھے انداز میں کما سکوں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی جائز کام ہوگا تو اس پر اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا علم نیت کو حاصل کریں۔ اس چھوٹے سے سیشن کے اندر ہم پورا بیان تو نہیں کر سکتے، البتہ ترغیب ہی دلا سکتے ہیں، فضائل اور وعیدات ہی بیان کی جا سکتی ہیں۔ تھوڑی سی اسٹرگل کریں اور محنت کریں، علم نیت کو حاصل کریں، ہر جائز کام سے قبل اچھی نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور قربان جائیے کہ جب ثواب بڑھ جائے گا ہماری وہ عمل کی مشقت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے پانی پینا ہے، پانی پینے سے قبل پانی پینے کی نیتیں آپ کر لیں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، میں 3 سانس میں پیوں گا، پانی کو دیکھ کر پیوں گا، میں سنت کے مطابق پیوں گا، اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ نے 1 منٹ کے اندر یہ نیتیں کی ہیں، اس کے بعد آپ نے پانی پی لیا ہے، اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا ہے۔ یہ پانی تو پیشاب کے ذریعے سے جسم سے باہر نکل جائے گا، لیکن اس کا ثواب جو نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا، اور اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن ہم اپنے اس ثواب کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں ضرور ٹھنڈی ہوں گی۔ اور دیکھیں آج کل لوگ، آخری بات کروں گا اور اس پر اپنے بیان کو ختم کروں گا، آج کل لوگ پریشانی کا شکار ہیں، کہتے ہیں بے چینی بہت ہے، سکون نہیں ملتا، بے قراری بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے اپنی نیتوں پر، اپنے دل کے بارے میں غور کریں کہ ان کی دلی کیفیت کیسی ہے۔ اگر دل مطمئن ہو، دل کے اندر نیتیں اچھی ہوں، بھائی کسی نے کسی کا برا چاہا ہی نہیں ہے، کسی نے کسی کا غلط کیا ہی نہیں ہے تو اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پریشان تو وہ ہو کسی نے کسی کا کچھ کھا لیا ہو، کسی کا کچھ مال دبا لیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی سے جھگڑا کیا ہو، فساد کیا ہو۔ جب اللہ دلی طور پر مطمئن ہے کہ میں نے جو بھی کام کیے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں تو پھر اس کو پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کی رحمت سے سکون ملے گا۔ دعا ہے رب کریم ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، اور یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ ہم توفیق بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ الہ العالمین مولا کریم، ہم نے درس حدیث میں شرکت کی ہے، اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو اچھا فرما، بری نیتوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یقیناً ہمارے دل بھی تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی ہمیں محبت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر جائز کام سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کر کے زیادہ ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین مولا کریم جن بھائیوں نے درس حدیث کے لیے وقت دیا ہے،
جنہوں نے انتظام اہتمام کیا ہے، ساتھ دیا ہے، اے اللہ ہم سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کے گھروں کو امن کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے باری تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو ٹونے، آفات و بلیات، فتنہ و فساد اور نظر بد سے محفوظ فرما۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ